الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله شرف الدرجة العالية استغفر الله سبحانه وتعالى بين تصوير الصوم من تمام الصلاة ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون واجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء إلهي أنت مقصودي ومطلوبي سبحانك أتينا بسم الله أكبر وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما من المشركين صلاتي ونسكي ومحياي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم
فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر وعافني الله أكبر الله أكبر وبركاته السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله صل على سيدنا بارك على سيدنا وبارك على سيدنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت من أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور اللهم أجرنا من النار 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 استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مني والله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعد علينا سنين بعد سنين أعوام بعد أعوام على ما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام في خير ولطف وعافية اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر الدنيا وكل محل الخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والتف بنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمكم ربنا صغيرا 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 استغفر الله المؤمنين والمؤمنات 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 استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم التعلم والتعليم التذكر والتذكير نفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل الخالص لوجه الله يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. نسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله خير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله شر ما بعده. نسألك اللهم حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi al-ashyakh. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. Bahwasanya pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya, disurungi, bisyarabin, dengan seperti minuman. Minuman syarab di sini, maksud minuman di sini macam-macam model nang kayak jus gitu lah. Kada usah dibayangkan kalau haus kena modelnya tuh kayak jus, pokoknya modelnya kayak minuman kayak itulah. Itu minuman penunda lapar tuh. Minuman itu insyaallah kada lapar lagi. Kayak jus, kayak apa tuh yang kayak itu Bang, kayak sirup modelnya tuh. Disurungi Rasulullah. Fasyariba minhu, diminum oleh Nabi Muhammad. Nah, cara minum Rasul tahu aja dah biar beratan. Hendaknya minum, sidin munnya minum itu sidin bagi 3 kali. 3 kali. Sebelum meminum, pertama bismillah. Minum. Batahan alhamdulillah. Kada kon contohakan Bang lah, jangan contohakan jangan. Begitu pulang, kedua bismillah. Begitu alhamdulillah. Batahan lo, jangan behinak di dalam gelas, lebih jadi racun kena. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Hanyar bismillah, hanyar nang ketiga tu nang kebanyak minumnya. Hanyar tuntung alhamdulillah. Nah, siapa nang kawa ma'amalakan kaitu selama banyu ada dalam parut, insyaallah kada berbuat maksiat. Mengkawa kaitu. Itu Rasulullah minum, minumnya nang itu. Nah, itu minum Nabi Muhammad. Pakai tangan kanan, munnya tangan kanan rigat, haratan makan tangan kiri dan menunjul tangan kanan. Gitu. Jangan minumnya pulang berduduk. Jangan sunnah hancur seberataan, sudah berdiri tangan kiri pulang. Nah, ini hancur berataan. Banyak bener orang nang kada ma'amalakan sunnah.
sayang benar sunnah kada diamalkan. Makan apakah biar makan pentol, minjam lawan pamannya kursi cocok, hadapi gerobaknya balik kasih itu gerobaknya lagi jadi duduk telah kita disuruh untuk menggawi sunnah. Kenapa? Karena di dalam sunnah itu terdapat nur cahaya. Lalu apabila kita menggawi itu sunnah, maka Allah berikan cahaya itu di dalam diri kita. Itu Rasulullah minum, disurungi minum Rasulullah. Rasulullah ini kada suah sidin. Apa jurang tuh ya? Bahasa Banjarnya menyambati makanan itu apa? Bahasa Banjarnya mawadai. Ada mau sidin. Ada mau mawadai makanan. Ada mau lalu. Ini kada la ilaha illallah. Nangaran bulan puasa lalakianai kurang lebih haibin itu periannya bemasak kurang uyah nyangaran puasa merasai kada dirasai ya sudah juga dirasai merasai itu kada jenang semangkok panggangan nang itu seujung aja kalau seujung sedikit aja jadi dimaklumi mun kurang gula wajar aja orang membuka akan periannya di rumah kurang gula kurang manis kurang masin wajar aja nya sarumahan puasa. Amun membuka akan rasanya pas berataan itu bisa dicurigai kada denang puasanya saku di rumah tuh. Jadi pas seberataan jadi Rasulullah tuh kada mau mewadai sidin kada mau. Amun sidin katuju sidin makan, mun sidin kada katuju kada sidin makan sudah. Ada mau mewadai. Bedia ranai. Maka ketahuan dari muhasidin mun sidin katuju ketahuan dari muhasidin mun sidin kada katuju ketahuan dari muhasidin. Tapi menyambat kada mewadai itu kada kita rajin jangan sakit parut makan yang ini jahan belum apaan sudah disambat berdulu sakit parut makan yang ini ya sudah sakit parut sian makanan ada tahu apa-apa yang lain makan kada sakit parut sorong bener itu tuh Rasulullah tuh adab sidin tuh lah lawan makanan. Kenapa jadi kayak itu? Karena ini adalah nikmat, karena ini anugerah, karena ini karunia yang Allah beri patut kita hargai. Maulah menghargai itu mawadai de maulah mawadai itu jurang kita tuh menyambat. Nah kalau ada yang kada paham mawadai menyambat disambat sambat nang kada bagus lah minum bah kayak itu kalau nang diberi orang limau masam limaunya kada ubah kada mau hasilin. Ayo pian haratnya akhlak itu mun kita disuruh limau masam wah kayak epok talipat tupang mohon nah epok lah bahasa bari mana epoknya itu tong kada salipi gitu tapi Rasul kada. Tapi nang anehnya sahabat melihat kada betawaran biasanya betawaran kan itu Rasulullah. Mun kita biasanya kada betawaran tumben-tumben betawaran ini ada apa berarti ada maunya. Mun Rasulullah biasanya betawaran kada biasanya nih kada betawaran nih kenapa? Tuntung nang memberi sudah bulik. Halo sahabat betakun Rasul ada nang janggal. Apa janggalnya? Kenapa pian kada betawaran? Biasanya pian betawaran. Nah jisidin rasain limaunya. Bila jisidin ini limau nang inya beritu masam. Aku inya datang mahargai inya. Amun aku unjuk lawan buhan ikam pas buhan ikam kamasaman lembah itu inya melihat bahwasanya jeruk ini masam inya memberi ke aku nang kaya pahancurnya hati inya supan. Itu juga nang diwarisi para ulama diantaranya seorang wali Al-Imam Hatim Al-Asom. Al-Imam Hatim Al-Asom. Asom itu tuli. Sidin haratan di pasar ada bebinian bata tawa banu menawar pun sidin. Imbah itu bebinian ini kada sing aja telapas angin. Supan palamun bebinian telapas angin. Telapas angin. Supan binian nih sidin mendengar. Cuman nang kaya apa anggaran orang ini kada supan sin berdiam. Takoni orang, "Jurang berapa nih harganya?" "Apa nyaringi pang sin aku kada mendengar." Jangan pina alhamdulillah berarti kada mendengar lah pembuang angin padahal mendengar aja sidin. Cuma kisah kada mendengar kita kada sedikit mendengar umak ini jarah padahal
berdiam mana bergerang berdiam. Nah itulah orang toh itu akhlak orang. Mudahan kita kawa meniru lah nang itu tenan. Sama juga munnya orang toh membawa habar lawan kita, padahal kita tahu habar itu sudah kisah-kisah kada tahu aja. Oh iya kah, apabila kejadiannya. Oh iya kah, padahal tahu aja. Ini kadang orang semangat membawa kabar, anu ini tahu aja. Nah iya bang sudah mendengar tahu itu. Iya aja bang, hati orang toh, hati orang aja. Oh iya kak, apabila kejadiannya, kenapa kayak padahal tahu aja. Cuman itu bang maharagai orang. Orang himong, menurang himong, bah gonol pahalanya ibadah yang paling afdal menghimongi orang. Wa an yaminihi gulamun, haratan minum sebelah kanan sidin gulam. Gulam kananakan. Gulamun itu kananakan. Kananakan halus. Anakan halus. Kemudian wa an yasarihil asyakh. Tapi di sebelah kiri sidin orang tua nang di atas umur 50 tahun. Sebelah kanan kananakan, belah kiri orang tua. Taib. Fagala lil gulam, dan Rasul itu mun sidin minum kada mau menghabiskan minum nyuk ke kanan. Biasanya Rasul ketujuh ke kanan. Faqala lil gulam, maka je Rasulullah lawan kananakan tadi itu serba salah kalau nih orang tua ini kananakan. Sedangkan Islam menganjurkan untuk mendahulukan yang lebih tua, berjalan yang lebih tua, ya, memulai makanan yang lebih tua, apa aja yang lebih tua, mati pun yang tua, dahulukan dulu nang andom kaina. Kayak itu kalau kabir ya Rasulullah, nang tua dahulukan nang tua, jangan nang tua. Itu bahkan pian Habib Umar itu menharapkan apakah ada nang perennya nang ya tadi menempatkan orang itu sesuai pada tempatnya. Lalu betakun lawan nang kenanak tadi itu, atadzanu li an u'tiya haula. Ini minum nih bakal minum. Atadzanu li an u'tiya haula. Hakunlah ikam bakas aku minum nina, aku beriakan lawan nang sebelah kiri. Ini tatuha. Kayak apa? Sedangkan Islam kan memerintahkan untuk Rasul membawa akhlak untuk mendahulukan nang Tuhan. Hakunlah ikam kunjuk lawan nang Tuhan ini. Apa aja si gulam nang kananak tadi itu. La wallah. Kada. Demi Allah ulun kada hendak. La wallahi ya Rasulullah. Ulun kada hendak demi Allah ya Rasulullah. La uthira bi nasibi minka ahada. Ulun kada hendak mendahulukan orang lain meminum bekas sempurnian. Nah, fatallahu Rasulullah fi yadihi, lalu diandak Rasulullah di tangannya diandak oleh Rasulullah. Bekas cangkir tadi itu diandak Rasulullah, tunjuk Rasulullah lawan kananak tadi itu. Kananak tadi nang minum berdulu. Nah, dari hadis ini apa yang kita ambil pembelajaran? Satu, yang kita ambil pembelajaran adalah hirsus sahabati radhiyallahu taala anhum ala ma yanfa'uhum minha, tabarrukuhum bi atharihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna ibn Abbas lam yatanazal anhu li'annahu su'run nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertama pembelajarannya yaitu adalah bagaimana keinginan yang sangat tinggi dari para sahabat untuk mengambil manfaat di dalam diri mereka. Di antara manfaatnya apa? Mengambil barokah dari bekas Nabi Muhammad. Ternyata nang gulam di higa sidin tadi siapa? Kada lain adalah sepupu sidin, Abdullah bin Abbas. Anum masih orang. Ya. Itu pembelajaran yang pertama. Fa inna ibn Abbas lam yatanazal anhu li'annahu su'run nabi. Ibnu Abbas kada mau bekalah sidin. Kenapa? Karena di sana ada bekas air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyu bekas sidin. Orang-orang soleh itulah banyu kobokan sidin gin beberakat. Apalagi hari puasa nih banyak kobokan gin nyaman.
Jangan kau bukan tuan guru, kau bukan seorang yang nyaman dilihat makas makan nang apa kita dina ya Allah nyaman itu berarti mengambil barokah kada apa-apa. Mengambil barokah itu kada apa-apa. Mengambil barokah itu kalau pang syirik kada, kalau pang kada boleh kada. Apalagi mun lawan laki lawan bini. Rasulullah itu lawan bini sidin, di mana bini sidin minum di situ juga bibir sidin minum menempel anunya, di mana sidin minum di situ juga. Saling romantisnya, cuma romantisnya kada di publik kada. Di cukup karena Rasulullah itu mun sudah keluar rumah ya sudah kayak kada kenal orang dan sidin dan orang pun segan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Abdullah bin Abbas, jangan air liur rambut Rasulullah jadi ambil buahnya. Rambut Rasul ketika haji wada tuntung bahaji kan begundul, karena kita nang paling afdal begundul. Memang bujur Jepang nang apa mukassir tuh nang menatak sedikit kita itu sahaja juga tahal, cuma nang paling bagus begundul. Gundul separuh diberikan Rasulullah lawan tukang cukur, separuh gesan sahabat ya nang berabut tuh. Di antaranya pulang mengambil barakah air wudu Nabi Muhammad. Kadu yaqtatiluna ala athari wudu'i. Mereka itu sampai hampir di sana bekalahi dan sampai di sana untuk merebutkan daripada air wudu yang keluar dari wajah tangan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mendapatkan langsung nyapuakan ke awak. Seandainya yang lain kada dapat mengambil dari tangan kawan tadi itu. Nah, ini barakah. Ayo. Itu barakah tuh. Kita kada tahu lagi lawan barakah ini sudah. Barakat jeneng ada buka puasa berakat terus boleh aja lah guru aja memberakat lebihan orang buka puasa. Ada apa emang sudah lebihan itu? Mau nyenang belum makam. Belum apaan 2 bungkus sudah di hadapan. Nah ini kayak apa kisahnya? Kecuali pernyatakan ada double orang bukakan kada jadi masalah. Kemudian pembelajaran yang kedua, nah, jadi kada apa kita mengambil barokah tuh, mengambil barokah. Kemudian yang berikutnya al-bid'u bid-dhiyafati bi afdal man fil majlisi thumma man ala yaminihi. Pembelajaran yang kedua. Amun basa surong bid-dhiyafah di dalam memuliakan tamu itu diawali orang nang lebih istimewa dari perkumpulan tersebut. Basa surong acara nang apakah dimulai orang nang lebih afdal. Jangan di muka lawang berdahulu. Muka lawang berdahulu ya supaya cepat bulik nang di muka lawang itu lambat datangnya sudah. Limbah nang di kanan, limbah di yang sidin hanya di kanan. Kayak itu tuh Pak di Hadramaut tuh nang ulun lihat maulid kah atau tuntung tarawih nang baca madaih kah disuruhnya Habib Umar Banyukan gonol saya ini diminum sidin 3 kali jok ke kanan bergantian beratahan. Ada yang ditambahi gantian. Masya Allah maulid kan apakah kayak itu. Jadi nang paling anu berdahulu jangan orang di belakang basa surung tuh nang tuha mun kada nang afdal nang tuha lebih afdal nang tuha berdahulu. Jangan basa surung tuh di belakang berdahulu jangan. Nang di muka berdahulu, makanya mun ya besar wanan tuh kamuka cepati nyata banyak surungannya, mun di belakang tuh bisa kada mayu. Jadi di muka dulu nah hanyar ke kanan itu hanyar gitu. Kemudian pembelajaran yang berikutnya al-hassu ala ada'il huquqi li ahliha wa husnil adabi fil muamalah ma'an nasi mahma kabiru au saghiru, yaitu adalah menganjurkan Rasulullah itu untuk menunaikan hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi makanya Rasulullah anzilin nas manazilahum. Pian kamu melihat tuan guru pina menghormati lawan apa namanya? Ada lawan umpama lawan apa? Lawan masalah lawan orang nang bisi jabatan kah, lawan orang nang sugih pemurah kah, dihormati leh sidin.
Bukan berarti sidin tu cinta dunia, kada. Bukan berarti sidin tu bepilih, kada. Tapi memang pengamalan terhadap hadis Rasul, anzilin nas manazilahum. Kalau hendak bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, tempatkan orang itu sesuai kedudukannya. Masa pejabat datang, di mana sidin datang, di situ sidin duduk. Itu kan kada sesuai menempatkan orang pada tempatnya. Kalau pejabat ada datang periannya, tempatkan pada tempatnya. Tempatkan sesuai kedudukan sidin. Kecuali mal sidin kada hakun, suruh dulu pian ke muka, pian lebih berhak. Nang kada berhak, jangan duduk di muka. Duduk periannya sudah no. Datang periannya ada, pejabat kah? Atau min ahli sholah, orang soleh kah? Jangan murid model kayak bepaku, udah kau lagi sudah berdiri sudah seorang bakalah sini pian. Kenapa? Anzilin nas manazilahum. Dudukkan orang itu sesuai kedudukannya. Itu. Jadi bakalah kita ada yang lebih layak lagi, ada yang lebih pantas lagi. Itu. Tapi wah ini bahaya. Mulnya ada nang datang lain sebagainya. Kalau kopi na benerin dong tak salah. Dulu pernah presiden di Yaman waktu ulun sekolah datang ke sekolahan Darul Mustafa. Presiden datang sebelum kerusuhan, sebelum terjadi perang, datang ke Darul Mustafa. Habib Umar menyambut, masya Allah, sambutannya luar biasa. Presiden datang, Presiden Yaman, Republik Yaman datang, disambut ya, dibawa ke sekolahan, diperlihatkan ini itu lain sebagainya. Tuntung sampai presidennya kebetulan habis itu pulang acara sambutan, pokoknya acaranya meriah. Presiden datang. Setelah itu tuntung ada nang betakun nona Bib, pian memuliakan pejabat kah? Modelnya tuh bahasa kita. Pian memuliakan pejabat kah? Masa pejabat pian muliakan? Masa pejabat pian muliakan? Apa jawab Umar? Yang pertama, anzilin nas manazilahum. Kalau hendak bermuamalah, bergaul dengan orang, tempatkan orang itu sesuai kedudukannya. Masa presiden datang, dia mana aja kayak itulah. Itu kan di luar dari ajaran Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, innahu mad'u. Jawaban yang kedua, dia pun adalah orang yang mana kita di sana diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka. Bukan berdakwah mungkin secara lisan tidak, tapi secara perbuatan kita berdakwah. Bagaimana cara ikramud duyuf, bagaimana cara memuliakan tamu, bagaimana cara menyambut orang, bagaimana al-basyashah fil wajh, bagaimana senyum di hadapan orang. Itu pun adalah merupakan dakwah. Selesai. Tapi karena kita kekurangan ilmu lalu melihat macam-macam ya itu Bang. Kadang-kadang. Tapi pulang mengaran ulama ya kayak itu dah. Kemudian tapi itu sudah jadi presiden. Tapi itu sudah jadi presiden, sudah jadi pejabat. Belum jadi pejabat. Apa juga. Tak umpat tarawih beriannya di Masjid Al-Ikhlas nih. Papaeda musik itu pun orang umum papaeda. Tapi mau ke majelis pribadi, nah ini bisa menimbulkan fitnah. Kemudian yang berikutnya al-hathu ala ada'il huquq li ahli husnil adab fil muamalah ma'an nas mahma kabiru wasabiru. Artinya beradab walaupun orang tadi itu halus, apalagi orangnya tuh halus. Lawan orang halus saja kita beradab, karena Rasulullah man lam laisa minna, bukanlah dari ajaranku kata Nabi Muhammad, dan bukanlah dari golonganku man lam yarham saghirana, orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda, walam yuwaqqir haqq kabirana, dan tidak menunaikan hak orang yang lebih tua di antara kita. Nang Tuhan ada haknya, Tuhan. Sama sarwan tujuan buka puasa ada ketambahan lebihan, jangan langsung hantuk mentang-mentang sikap makan nang anum. Nang Tuhan adanya dulu kai yang bertambah kada jisina pun bawa bulik keja nah tapakalah gitu jadi
Maka bahasa dia aqua kosong sudah sedin sudah. Aqua kosong itu diandaki ayam, daging, talu dalam situ mata pakalah beneran. Maka hendak mengamalkan adab tadi mendahulukan nang Tuhan. Ada apa hendak bertambah tak ni kai hendak bertambah kah? Hei jikam di sidin. Ikam dahulu di sidin. Mun ikam berdahulu itu paham seorang. Ikam berdahulu berarti sidin berdudi artinya separuh seorang. Mun intalu dua sebelah seorang. Ini kada ikam berdahulu cus luruknya langsung mah jakaing ini beri muar bener kada hadir pengajian di Masjid Al-Ikhlas di sidin ini. Jadi nang anum tuh disayangi, nang tuha tuh dihormati nang tuha hormati. Nah itu tuh lah anak Islam padahal bagus benar. Jakanya kita praktekkan bujur-bujur itu bagus Islam nih. Ada nang tak anum mausul seorang nang tatuha jangan apa nang anum ini bepander juga nang ada tahu dia jangan nang anum dihargai nang tuha dihormati meskipun ini anum tapi ini bisa pendapat nang bagus pakai sampai Rasulullah SAW ketika perang Badar yang terjadi tanggal 17 Ramadan 5 hari lagi nih 12 hari lah 5 hari lagi perang Badar 17 Ramadan 17 Ramadan kan perang Badar di bulan Ramadan. Maka sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak asyiruni ilayya ayuhan nas. Ayo adakah nang memberi masukan ya Rasulullah? Padahal Rasulullah itu kan para nabi dan rasul itu harus mempunyai sifat fatonah, kecerdasan. Tapi dengan itu asyiruni ilayya ayuhan nas. Adakah yang memberi masukan? Bagus kalau kayak itu. Ini kada ada berrapatan pokoknya keputusan sidin beratan biar rapat juga harus keputusan sidin juga sia-sia rapat bapak mau keputusan pian juga menyerapat tuh keputusan pian juga bapak juga rapat baik bawa minuman itu telah Rasulullah tuh fatonah kalau sidin itu kan sifat para nabi siddiq amanah tabligh fatonah kecerdasan itu ada dengan itu Rasul sering mengatakan asyiruni ilayya ayuhan nas dalam Al-Qur'an pulang wasyawirhum fil amr kalau hendak apa-apa musyawarah bagusnya kayak apa kita bagusnya kayak apa juga kita membukakan orang puasa nih jam berapa juga kita makanan jam 5 ke jam 6 kah atau pas maghrib kah mana ada yang mau surakan jam 4 kipayakan aja jadi penitia musik gitu berarti kan ada puasa orang itu kayak itu toh musyawarah kayak apa kita malam hari raya berfitrah kayak apa di sini kah kita itu kita anukan ke lain dan sebagainya bisa musyawarah. Ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Tidak akan pernah rugi orang yang selalu bermusyawarah dan tidak akan pernah merasakan penyesalan orang yang selalu istikharah minta kepada Allah. Istikharah itu jangan pasaratan ragu aja lah. Saban hari istikharah sembahyang isyraq sunnah gabung lawan sembahyang istikharah boleh aja. Doa Allahumma innal ilma ghaibi indak wa huwa mahjubun anni wala a'lamu amran akhtaruhu li nafsi fakun antal mukhtaru li. Ya Allah nang gaib-gaib nang kada tahu nang akan datang lu kada tahu kayak apa nasib nang akan datang nasib di antaranya gawian bisnis. Innal ilma al-ghaibi indak seberataan pian nang tahu wa huwa mahjubun anni dan itu ulun kada tahu wala a'lamu amran akhtaruhu li nafsi dan ulun kada tahu mana yang lebih bagus kisah diri ulun fakun antal mukhtaru li pian aja nang memilihkan yang terbaik kisah ulun fa inni fawwadtu ilaika amri ulun serahkan berataan wa rajautuka li faqri wa faqati dan ulun mengharap lawan pian dengan kefakiran ulun saban hari sembahyang istikharah jangan nang pasaratan menentukan pilihan aja pacah kada istikharah nu ajar behitung kima baju pacah kada pacah situ kada apa-apa asal jangan bertamu pai aja berarti bolehlah guru pacah aja kada pang boleh mbah daripada nang mandi baku bui banyu es benganga kayak apa baik pacah nah sekali kena kobo puasa sopan kada puasa sembahyang kada puasa sopan dan kada sembahyang malah sama dia wajib juga ya Allah cuma yang kada puasa itu nang bagusnya telah jangan bertampai ini kada rokok di tangan no kendaraan ya Allah kada pang merasa lebih baik cuma saat ini nah jakanya tuh orang puasa terus hormati pang orang kada puasa non muslim dia menghormati lawan orang nang puasa sorong kada menghormati maka seorang Islam hukum siapa yang ditantang hukum pemerintah jadi tantang sembelih orang
hukum Allah ditantang lah. Jangan ya mau nak merandam mie itu bersembunyian ya. Ina ya perokok bang lah lalu ngalih ke berokok tuh, maka berokoknya keciuman. Jangannya merandam mie aja. Nimbah samprot pakai Stella sut, ini pam sudah makan mie 2 bungkus bulik kisah lapar lawan bini padahal 2 bungkus sudah mie. Apalagi menyengat telang, bah. Siang Ramadan menyengat telang. Juhur masuk kamu sigit baunya, oh mah bayang juhur 5 rakaat ya itu terjadinya tuh kata hayal telang aja nah. Jangan minyak ada tahan puasa pecah, garing pernya ada haritan nggak ada tahan puasa pecah. Dengarlah kata innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh hendak nang mudah-mudah aja kita kada denang. Orang tuh kita tuh puasa di dalam ruangan aja, dalam ruangan AC pulang puasa. Lawan orang di luar sana berpanas berjemur puasa, gonol buahnya pahalanya. Apalagi pulang berpanas berjemur kawan yang di hadapan kada sing puasaan ha pulang menghadapi yang itu pulang, bah itu gonol lagi pahalanya. Ganda lagi pahalanya pada kita yang di rumah aja, AC goreng setengah hari, dah ini nah goreng jam 2 nyar bangun, berjuhur goreng pulang. Jam 5 anyar bangun, anyar menghadapi bukaan 3 jam aja puasa. Nah apa ada itu 3 jam puasa apa. Nah berikutnya para isyraq sudah istihbabu tauqiril kubar wa inzalun nas manazilahum fil fadli wal karamah. Dari hadis itu pembelajaran bagi kita dianjurkan memuliakan yang lebih tua dan menempatkan orang itu sesuai kedudukan sidin baik di dalam keistimewaan atau kemuliaan sidin. Sidin perannya orang memuliakan orang sugih lah tidak gurunya. Bukan orang sugih-sugihnya ini pemurah. Sedangkan pemurah itu adalah sifat para aulia. Allah. Makanya jerulun banyak nang sugih tapi kada berat nang sugih pemurah. Itulah banyak nang sugih cuma kada beratan sugih nang pemberian royal benar. Kalau untuk masalah keagamaan royal benar orangnya kada beratan orang sugih. Kalau kayak itu malah perhitungan muning ini di modal. Nah dan dari sini diberikan pembelajaran bagi kita untuk bakal kalah aja, untuk bakal kalah aja. Kan di sini kita dianjurkan itsar untuk mengalah lawan orang selama itu bukan nilai ibadah. Tapi kalau nilai ibadah ada di istilah bakalah. Sembahyang sop pertama ibadah. Long anu bernya sembahyang di sop pertama melihat nang Tuhan pian je kada itsar. Kada mendahulukan orang lain di dalam ibadah. Tapi di dalam makanan lain sebagainya, maantri kawabad bakalah orang aja dahulu. Tapi mun masalah sop pertama jangan. Ini sop pertama kita tarawih kadang-kadang bilang kali benar isi sop pertama kecuali nang datang tuh min ahli sholah orang soleh orang nang memang pantas di belakang imam bujur ya kita mendahulukan orang. Tapi menang sama hasa pantaran dia denang hafalnya juga juz amma sama gitu kita doa kada bisa juga kita di belakang imam nyata gonol pahalanya. Ini sop pertama aja betunjulan. Sop pertama tuh tarawih betunjulan ikam. Coba anda ki duit 100.000 sini THR bedulu tuh bang. Semalam rame kalau orang tahu bagi duit pas wafat Siti Khadijah supaya para jakian supaya harta mau berbagi ada nang berbagi rame banget tuh bang semalam. Masih ada lagi nih bakal lanjutan selama bulan Ramadan nih. Tunalah misi sok tunah. Kalau bang banyak nang anum nang tuha bakalah nang anum kada. Jangan. Mun masalah itu kada ada istilah bakalah. Kecuali nang datang itu memang berhak untuk di muka umpama pariannya nang menagur imam kah apalagi sembahyang subuh Jumat. Nah, itu nang tahapal sedikit surah sajadah di muka. Di muka maksudnya di belakang imam tuh jangan di muka pada imam kayak bagi saya. Di belakang imam tuh nang tahapal sedikit mun kadaba
mun kadabanya ada kalau misalnya langgar-langgar masjid nang ada aja posternya di muka alif lam mim sajadah lawan al insan. Nah itu ada apa lagi sudah damai sudah tergantung imam aja lagi. Mun imamnya hayal bisa tak yasin bacanya, mun imamnya fokus saja nah mulai hati kayak itu mah fokus saja nah, damai aja. Ada apa-apa di belakang tuh sama kita aja. Pada kadang-kadang bisa berdoanya juga, ada hafalnya juga sama sudah sama bismillah ada apa-apa. Munnya ada orang yang lebih pian muka kayak itu yang di belakang apalagi sudah sejadah di muka kadang-kadang poster tuh paling kadang di belakang tuh nang tahapal sedikit. Nah lawan juga menagur imam sembahyang dilihati dibedakan antara imam kada ingat ayat lawan imam lagi menaguk liur. Imam menaguk liur maka ditagur juga. Apalagi hari sembahyang tarawih itu kan menggas kayak nah iya karena ambil dua iya karena stain di sini menaguk liur di belakang langsung ihdinas siratal mustaqim ya bapak tahu ya orang ihdinas siratal mustaqim sambungannya tahu imam lagi menaguk liur sangkal imam tinjak imam meratan sujud kada kan jangan jadi bedakan imam lagi menaguk liur lawan imam dasar bujur kada ingat nah bedakan imam lagi menaguk liur maka ihdinas siratal mustaqim wah rasa kisah banget sudah menagur imam bayi ihdinas siratal mustaqim siapa nak ada hafal kan anak kita hafal ada guru aja kalau sing kada hafal aja juga ikam juga enang pina mangalilo aja mudah-mudahan ada manfaatnya aja karena pulang kita sambung seberatan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ilaha illallah la 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 ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله الله لا إله إلا الله من يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصل اللهم ثواب ما عملنا هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى من أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء وفضل مسألة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناه هنا بسم الله روح مشايخنا معلمنا في الدين سنة حضرتي سيدتنا خديجة الكبرى بنت خويلد سيد محمد بن علي المالكي وإلى روح المرحوم كهجي أحمد زهديان ثم إلى روح هيرلنا بنت نوريان شاه ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربوا من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين minta Fatihah atas nama Raniyah mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mudahan seberataan panjang umur sehat wal afiyah hadratin Nabi al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تقبل الله منكم